السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں 3 ایسی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جن دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آپ اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو عمل کریں گے اللہ اسے قبول فرمائیں گے، آپ کی عبادت قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آپ کو بچائیں گے۔ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے گا، اگر اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ اور اسی طرح فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یہ رزق میں برکت کے لیے، رزق کو بڑھانے کے لیے خاص وظیفہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ بھی آپ کے سامنے ویڈیو کے آخر میں شیئر کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور چینل پر پہلی بار آئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دیکھیں، آپ اگر صبح معمولات کرتے ہیں، صبح دعائیں پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، تو اپنے معمولات میں، اپنے وظائف اور دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کر لیں۔ تو ایک دعا وہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رات میں انسان کی آنکھ کھلے، کسی وقت بھی آنکھ کھلے، رات کے کسی حصے میں، واش روم جانے کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، یا صبح آپ نماز کے لیے اٹھیں اس وقت آنکھ کھلی ہے، یا تہجد کے لیے اٹھیں، تو کسی وجہ سے بھی آپ کی آنکھ کھل جائے تو اس وقت آپ ان کلمات کو پڑھ لیں۔ وہ کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کو آپ پڑھ لیں۔ چوتھے کلمے کے بھی یہ کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس اتنے کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ جو بھی عبادت کریں گے، آپ تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھ لیں تو آپ کی تہجد بھی قبول ہوگی۔ تہجد میں جو آپ تسبیحات پڑھیں گے، ذکر کریں گے، وہ بھی قبول ہوگا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اگر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں ہیں تو آپ کی فجر کی نماز اللہ تعالیٰ سے بھی قبول کریں گے، دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ آپ جو ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کریں گے۔ تو ان کلمات کی اتنی زیادہ برکت ہے، ان کے پڑھنے کے بعد انسان جو بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت قبول ہوگی۔ یا آپ نے رات کو پڑھے ہیں، رات کے کسی حصے میں آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے ان کلمات کو پڑھ لیا، اپنے بستر پر ہی کوئی آپ کی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی دعا آپ کی پوری نہیں ہو رہی، آپ بستر پر آپ ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے آپ جو ہے وہ حاجت مانگے اللہ تعالیٰ سے: یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یہ پریشانی ہے، یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے ان کلمات کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما، اس دعا کو قبول فرما، اس مشکل کو حل فرما۔ تو آپ بستر پر یہ کہہ لیں، تو انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی مشکل حل ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کے فرض پڑھنے کے بعد، آخر میں وہ تسبیح بھی بتاؤں گا جو رزق کے لیے جو نبی نے بتائی، وہ بھی بتاؤں گا۔ تو فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جیسے ہی فجر کی فرض نماز کا سلام پھیرا، اب کسی سے بات چیت کیے بغیر آپ یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ ان کلمات کو جو میں بتانے جا رہا ہوں ان کو پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جہنم سے بچائیں گے۔ اگر صبح اپنے فجر کے وقت پڑھے اور شام ہونے سے پہلے اگر خدا نخواستہ موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر شام کو پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھے کسی سے بات چیت کیے بغیر، اور خدا نخواستہ صبح ہونے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ کلمات نہایت ہی آسان ہے، چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ عمل آتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے، وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، جیم کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے اللہم اجرنی من النار۔ ان کلمات کو 7 مرتبہ آپ فجر کی نماز کے بعد
یعنی سلام پھیرنے کے بعد فوراً پڑھ لیں کسی سے بات چیت کیے بغیر، 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور مغرب کے بعد بھی اسی طرح کریں تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب وہ تسبیح کون سی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھی جاتی ہے؟ اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اور یہ تسبیح ایک صحابی کو بتائی جو پریشان تھے، مالی اعتبار سے بھی، رزق کے اعتبار سے بھی، قرضوں کی وجہ سے بھی، اور کاروبار کی وجہ سے بھی، تو بہت ساری پریشانیاں انہیں لاحق تھیں اور غمگین تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی تو انہیں بتایا کہ دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، قرضے ہو گئے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، تنگی ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تسبیح بتائی اور کہا کہ اس کو پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام ضروریات پوری کر دیں گے۔ وہ تسبیح کون سی تھی؟ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے اسے 100 مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لو، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ اس تسبیح کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام ضروریات پوری کر دیں گے، آپ کے قرضے اتر جائیں گے، آپ کے رزق کے اور کاروبار کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو صحابی گئے، انہوں نے پڑھنا شروع کی، تو چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کا کیا حال ہے، وہ تسبیح و عمل آپ نے کیا؟ صحابی نے بتایا جی یا رسول اللہ، میں نے وہ تسبیح پڑھنا شروع کی، اور جب سے میں نے پڑھنا شروع کی ہے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بدل دی ہے، میرے حالات کو بدل دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دے دیا ہے کہ اب میں لوگوں میں خرچ کرنے والا بن گیا ہوں، میرے قرضے بھی اتر گئے، ضروریات بھی پوری ہو گئی، اور اب اتنا رزق اللہ نے دے دیا اب مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ صحابی تھے جو پریشان تھے، جو لوگ کبھی قرضے مانگتے تھے، آج وہ قرض دینے والے بن گئے، اور آج اتنا رزق اللہ نے انہیں عطا کیا کہ وہ سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ تو اس تسبیح کو آپ فجر کی سنت کے بعد یعنی فرض نماز سے پہلے پڑھیں، 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے اور یقین کے ساتھ کریں کہ نبی نے بتایا ہے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی برکات ہیں۔ تو آپ اس تسبیح کو یقین کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کے مسائل حل فرمائیں گے، آپ کے قرضے ادا ہوں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو کسی ایک دوست کے ساتھ، کسی ایک شخص کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں، اور واٹس ایپ گروپس میں اس کو شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔